السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خروج اقامت دین کے لیے ہے۔ حضرت دامت برکاتہم نے عالمی اجتماع بھوپال میں بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، خروج اقامت دین کے لیے ہے اور خروج ارتداد کو روکنے کے لیے ہے۔ جہاں جہاں اسلام کی جماعت گزری وہاں کے مرتدین اسلام واپس آ گئے تو نے کہا کہ اگر مدینے میں اسلام ختم ہو گیا ہوتا، جیسا کہ اس زمانے میں منافقین کفار اور یہود جنہوں نے مل کر یہ کہا تھا کہ ان کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اب ان کی مدد بھی نہیں ہوگی اور اب تو اسلام مٹ جائے گا، بہت سے لوگ ان کی باتوں میں آ کر مسیلمۃ الکذاب سے اور جھوٹے نبیوں سے جا کر بیعت ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں اسامہ کے لشکر کی روانگی کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ انہیں مدینہ منورہ پر جو خطرہ تھا دشمن کے حملے کا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس خطرے سے متاثر نہیں تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس وقت کے بے دینوں کی خبر نہ لی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بے روزگار چھوڑ دیں گے۔ حضرت عمر کی رائے نہیں، حضرت علی کی رائے نہیں، حضرت عثمان کی رائے نہیں، انصار مہاجرین کی رائے نہیں، کسی کی رائے نہیں ہے کہ جماعت روانہ کی جائے۔ ابو بکر کا تنہا کا فیصلہ ہے کہ جماعت روانہ کی جائے۔ آج اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اگر جماعتیں نہیں پھریں گی تو امت مرتد ہو جائے گی، تو لوگ کہتے ہیں غلو کرتے ہیں، تبلیغ والے غلو کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے، پھر قسم، پھر قسم، پھر قسم۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ فرمایا کہ اگر قسمیں کھا کر کہتا ہوں اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت یہ جماعت روانہ نہ کرتے اور ابو بکر کا فیصلہ نہ ہوتا تو اللہ کو کوئی دنیا میں سجدہ کرنے والا نہ ہوتا۔ بتائیے آپ، سوچیے آپ، یہ بات 15 سال پہلے کی کہہ رہے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ابو بکر صدیق کا زمانہ آپ کے زمانے سے اتنا متصل ہے اور ابو بکر صدیق کا زمانہ آپ کے زمانے کی وجہ سے، ساتھ ملنے کی وجہ سے اتنا پاکیزہ زمانہ ہے، لیکن صاف فرمایا کہ اگر اس دن یہ جماعت روانہ نہ ہوتی تو اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا۔ آپ سوچیے، آپ اسے غلو کہیں گے؟ کوئی تو حقیقت ہے اس میں، کوئی تو بات ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے ہیں قتال کے لیے ہے، کیسے قتال کے لیے؟ کتنے غزوات ہیں، کتنے سرایا ہیں جہاں قتال نہیں ہوا۔ نفر تو اقامت دین کے لیے، نفر تو امت کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے۔ اس لیے امام حنیفہ کے نزدیک تو میدان قتال میں بھی دعوت دینا مستحب ہے۔ چلیے اگر قتال چھیر ہی گیا تو یعنی آپ دعوت کرو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جرجہ کو میدان قتال میں وہ سارے مشرکین کی فوج کا سپہ سالار، خالد مسلمانوں کے سپہ سالار، آخر وقت ہے بالکل، دونوں طرف سے حملہ تیار ہے، تلواریں سوتی ہوئی ہیں دونوں طرف۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ ہمارے جرجہ مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے، ایک بات آخری بات، جبکہ سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ اب دعوت کی ضرورت نہیں ہے، حملہ کر دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ قتال کی دفعہ جو ہے وہ جزیے کے بھی بعد ہے، قتال سے پہلے جزیے کی دفعہ ہے، اس کے بعد قتال ہے۔ مگر امام صاحب یہ فرماتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میدان قتال میں بھی دعوت دینا مستحب ہے، شاید اب بھی مان جائیں، جاننے سے بچ جائیں۔ کہا جرجہ میں تم سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، تو سمجھے گا تو کیسے قتل کرے گا؟ نہیں، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان دھوکہ نہیں۔ اپنے دشمنوں کے سپہ سالار کو آگے بلا رہے ہیں، اس نے کہا جی دھوکے سے قتل کرو گے کہ نہیں؟ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، کہ مسلمان دشمن کو دھوکہ نہیں دے سکتا میدان قتال میں، تو دوست کو کہاں دھوکہ دے دے گا؟ امن کے میدان میں۔ میں ایک سوال کر رہا تھا،
وہ آگے آیا، یہ بھی آگے آئے، دونوں کی گردنیں ایسی مل گئیں گھوڑوں کی، قریب آ گئے جرج۔ میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ کلمہ قبول کر لو ہمیشہ کی جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ دیکھ رہے ہیں نا میری مخلوق کے لیے جرجہ کے دل میں کیا، جرجہ کے دل میں، خالد کے دل میں میرے دشمن کے لیے اور اسلام کے دشمن کے لیے خالد کے دل میں اس وقت کیا طلب ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے دلوں میں تو دعوت کے بغیر ہی غیروں سے کی ہلاکت کا ایک تقاضا ہے، اور میں کیا بتاؤں آپ کو، اندر کا چور غیروں کی ہلاکت کی بھی تمنا ہے اور ان کے ملک و مال کی بھی تمنا ہے۔ سنیے تو صحیح، جبکہ صحابہ کرام کے دلوں میں ان کی ہدایت کی تمنا تھی، ان کے ملک و مال کی تمنا نہیں تھی، اور مسلمان کے دل میں چور ہے کہ یہ غیروں کے ملک و مال کا بھی متمنی ہے، ان کی ہلاکت کا بھی متمنی ہے۔ تو جرجہ آگے بڑھے، حضرت خالد نے دعوت دی، جرجہ نے خالد کی بات کو وہاں قبول کر لیا میدان میں۔ پیچھے فوج نے دیکھ لیا کہ ہمارے سپہ سالار تو ان کے ساتھ ہو گیا، انہوں نے حملہ کیا، جرجہ شہید ہوئے۔ صرف 2 رکعات نماز پڑھی ہے انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کی، اس کے علاوہ اور کوئی نماز ان کو اسلام میں ملی نہیں۔ ان کا پہلا قدم اسلام میں، دوسرا قدم جنت میں۔ 2 قدم میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آپ سوچیے تو صحیح۔ آپ انفرادی دعوت کا اثر ہے یہ کہ جرجہ کا ایک قدم اسلام میں، دوسرا قدم جنت میں۔ کوئی ان کو نماز، فرض نماز ان کو اپنی زندگی ملی نہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل خروج کا جو مقصد تھا وہ اقامت دین ہے، وہ اقامت دین ہے۔ لوگ بیچارے سمجھتے دین مدرسہ ہے دین سیکھنے کا، نکل جاؤ تھوڑی دن کو، وہ بھی جاہل قسم کے لوگ نکل جائیں تاکہ دین سیکھ لیں۔ واقعی تو کیا ضرورت ہے، اور دین سیکھنے کے اور بھی ذرائع ہیں۔ نہیں، قرآن نے جگہ جگہ دھمکیاں دی ہیں، نہ نکلنے والوں پر اللہ کا عتاب ہے۔ کیوں؟ عتاب اس لیے نہیں ہے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے، عتاب اس لیے نہیں ہے یہ قتال کا موقع تھا، عتاب اس لیے ہے کہ نکلنا دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہے۔ اس میں اگر آپ نے تاخیر کی ہے، تبوک میں قتال نہیں ہوا، عتاب ہوا ہے۔ تبوک میں قتال نہیں ہوا، عتاب ہوا ہے۔ دیکھ لیجیے وہ 3 صحابہ جو تم سے رہ گئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کا بیان کا ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے تھے آج بھی اگر مسلمان یہ کہے گا کہ آج نہیں کل نکل جاؤں گا، کل نہیں پرسوں نکل جاؤں گا، تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو معاملہ قائم مالک کے ساتھ اللہ نے کیا ہے۔ اس کا بیان نہیں، ایک فقیہ، ایک محدث کا یہ استنباط ہے۔ آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ آپ کی لا علمی کی علامت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ نقل و حرکت اسلام کو عالم میں قائم کرنے کی غرض سے ہے اور مسلمان سے کے اطلاع کو روکنے کے لیے ہے۔ اگر اس نکلنے کی اہمیت آج مسلمانوں میں وہ نہیں ہے جو دور صحابہ کے زمانے میں تھی، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم پھر اسلام کو عالمی سطح پر قائم کرنے یا مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کا اللہ کی قسم کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ۔ آپ چھوڑ دیجیے کسی ملک کو اس کے حال پر، آپ دیکھیے صبح سے شام تک اجتہاد، صبح سے لے کے شام تک آ جائے گا اجتہاد۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خروج اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر خرچ کرنا یہ ایسا امر ہے اللہ کا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ نہیں کرتے تو قرآن ہلاکت کی دھمکی دیتا ہے۔ پڑھیے قرآن صاف لکھا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر، اللہ کے راستے میں پھرو، نکلو اور اس راستے میں مال خرچ کرو
اپنے ہاتھ و اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم آیا اس آیت کے اندر، یہ نہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے لیے آیا ہے کہ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کے لیے نہیں آیا حکم کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان صحابہ نے بیٹھ کے طے کیا تھا کہ ہم بیوہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ نہیں کریں گے، نفلی صدقات نہیں کریں گے، یہ بھی بات بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ جی ہم حج نہیں کریں گے، بے شک حج بھی انفاق کا ایک سبب ہے۔ مدینہ مرکز بیجاپور انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، نہ صدقات سے انکار کیا، نہ بیوہ یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا صحابہ نے کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان خوب ہو گئے ہیں اور اچھے کام کرنے والا عملہ تیار ہو گیا ہے، ہم ایک عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر رہے ہیں، ہمیں فرصت نہیں ملی اپنے بیوی بچے گھریلو تقاضوں کو دیکھنے کی، زمینیں سوکھ رہی ہیں، کھیت کیار اجڑ گیا ہے، مکانات کمزور ہو گئے ہیں، کچھ وقت کے لیے مقامی کام کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہ کر یہ کاروبار ٹھیک کر لے ذرا، پھر نکلیں گے۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا تھا، اور یہ بیاس خاص کہتا ہوں میں علماء کو متوجہ ہونے کی بات ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ اب کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے کہ قتال کی نکلنا ضروری ہے، یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اس سارے واقعے کو غور کرے کوئی تو نفس خروج مطلوب ہے، نہ قتال کا موقع ہے، نفس خروج۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا انصار میں، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہیے ان سے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا مشورہ کیا تم نے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تو یہ سوچا تھا کہ مقامی کام کے ساتھ کچھ دن مدینے میں رہیں گے، میں اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ ابو اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر ہم سے پوچھو، ہم نے جو ٹھہرنے کے ارادے کیا تھا مدینے میں کاروبار کے لیے، گھریلو تقاضوں کے لیے، ہمارے خلاف یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو انصاری کا خود بیان ہے، ان کا خود بیان ہے۔ آپ بڑے جرأت سے کہہ دیتے ہیں کہ نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ قرآن اور احادیث سے بھری ہوئی ہے۔ خروج اقامت دین کے لیے ہم تو اللہ کے امر کی وجہ سے نکلتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اسی نکل رہے ہیں، امر اللہ کا امر ہے، اسی نکل رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میں نے تو شروع سے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ کہیں اس امت کو ایک قسم کے اعضاء بتا دیا گیا، کہیں اس امت کو ایک کشتی کا سوار بتایا گیا۔ یہ سب احادیث یہ بتانے کے لیے ہیں کہ آپ کو خود جا کر ہاتھ پکڑنا پڑے گا ایک ایک کا۔ یہ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کے فرائض پر جمع کرنے کی عملی محنت ہے، لیکن مسلمان ایسے گناہوں کے گڑھوں میں پڑا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنے کے لیے دین کی نشر و اشاعت اور وہاں سے اس کو نکالنے کے لیے ان موبائلوں پر باتوں کو پھیلا دینا۔ میں 100 بار مجھے آپ کوئی پرواہ نہیں ہے، میں آپ سے 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان عادت و ذرائع سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا اپنا غلط خیال ہے کہ شیطانی راستے سے بھی اسلام پھیل سکتا ہے، ہدایت مل سکتی ہے، یہ آپ کا باطل خیال ہے۔ ورنہ گناہوں کے راستے سے نہ کبھی ہدایت آئی ہے نہ آئندہ کبھی آئے گی۔ گناہوں کے راستے سے گمراہی آتی ہے، ہدایت نہیں آیا کرتی۔ یہ آپ کا باطل خیال ہے کہ دین اس طرح ہی پھیلتا ہے، اس طرح ہی پھیلتا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ نماز میں متعین ہے وہ طریقہ آپ کا دعوت دلانے میں متعین ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کا وہ پابند ہے، اس طرح آپ کے طریقہ دعوت کا بھی پابند ہے۔ سیدھی بات۔ اللہ تعالیٰ نے جو رعب رکھا ہے اسلام کا جو رعب ہے وہ اللہ کی قسم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت میں ہے۔ اگر آپ کو نیا طریقہ دعوت لے آویں تو میں 100 بار قسم کا کہتا ہوں کہ اس میں نبی کے طریقے دعوت کا رعب نہیں ملے گا، اس میں دشمن آپ کا مرعوب نہیں ہوگا، اس سے صاف سیدھی بات ہے۔
آپ کہتے ہیں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو خط لکھا ہے، آپ کہتے ہیں خط سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے، آپ خط بھیجتے ہیں موبائل کا ڈاک کے ذریعے، آپ اس کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے بطور ثبوت کے کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں، اور ساتھیوں کو بھیجا ہے آپ نے صحابہ کی جماعت بنا کر بطور اتمام حجت کے کہ تمہارا جانا اصل ہے، تم جا کے دعوت دو گے تو باطل مغلوب ہوگا۔ دیکھ لیجیے آپ شجاع ابن وہب کو بھیجا آپ نے، خط دے کر کے جاؤ کسرا کے ساتھ ملاقات کرو۔ کسرا کے آدمیوں نے کہا آپ ٹھہریے باہر، ہم خط پہنچا دیں گے، کہ نہیں ہم ملاقات کریں گے۔ ربیع بن عامر نے بادشاہ کو پیغام نہیں پہنچانے دیا، ان کے بادشاہ کے آدمیوں نے کہا آپ بتائیے ہم بات پہنچا دیں گے، آپ یہ کہ نہیں ہم دعوت دیں گے۔ دیکھیے آپ پڑھیے، یہ واقعات پڑھتے نہیں ہیں۔ ربیع بن عامر نے بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر بات کی ہے، بیٹھ کے بات کریں گے آپ سے۔ میں تو حیران ہوں کہ امت نے اس نقل و حرکت کے فریضے کو چھوڑ کر اس کا جو متبادل دیکھا ہے وہ یہود و نصارہ کے وہ آلات جن کے ذریعے سے فلمیں بھی چلیں، علم بھی چلے اور دین بھی چلے، دنیا بھی چلے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ حماقت اور اس سے زیادہ بے وقوفی کی سوچ کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ گناہ کے راستے سے ہدایت کی پھیلانے کی کوشش کریں۔ نہیں ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی علم ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کچھ کہہ رہا ہوں، عمر رضی اللہ، آپ کا کہنا ہے نا کہ اخبار رسائل اور خطوط سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے، میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازاروں میں گشت کرتے تھے، اور یہ گشت ان کا ایمان کے لیے ہوا کرتا تھا، خالص ایمان کے لیے۔ بلکہ علماء سے عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مستدل ہے ایمان کی زیادتی کے بارے میں، جو ان کی دلیل ہے، وہ معاذ بن جبل کا عمل ہے کہ وہ گشت کر کے کہتے تھے آؤ بیٹھو ایمان لائیں۔ اور یہی قول حضرت عمر کا بھی ہے کہ میں گشت اس لیے کرتا تھا، بازاروں میں لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لاتا تھا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ اس کام کا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ ابن العاص اگر یہ دریائے نیل اپنی عادت نہیں چھوڑتی تو عمر خط لکھتا ہے دریا کو۔ دیکھیے آپ کے رسائل کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، اور وہاں دریا کو خط لکھا جا رہا ہے عمر کی طرف سے، تم دعوت دو ہمارے طریقے پر تو پھر ہم بات کو پہنچائیں گے اپنے طریقے پر۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تم دعوت دو نبی کے طریقے پر، ہم بات کو پہنچائیں گے اپنے طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی بات کو آواز پہنچائی، ساریۃ الجبل، کہاں حضرت عمر کہاں ساریہ۔ حیران تھے لوگ جمعہ کی نماز میں کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا، ان کا دماغ تو صحیح ہے یا نہیں، یہاں کہاں ساریہ ہے، ساریہ تو گیا ہوا ہے غزوے میں جماعت لے کر، یہ یہاں ممبر کھڑے کے ساریہ کو چیخ رہے ہیں، بھلا یہاں سے آواز جائے گی اس ملک میں؟ ٹھیک ہے، کسی نے کہا حضرت عمر کو نیند آ گئی ہے، کسی نے کہا بہک گئے ہیں، کسی نے کہا دماغ تھکا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں ان کی زبان سے نکلا ہے۔ میں کہ نہیں، میں نے ساریہ سے کہا ہے۔ وہ جماعت واپس آئی، میں جمعہ کا دن تھا، ہمیں پتہ نہیں ہو رہی تھی دشمن پر، آپ نے کی آواز آئی ہمارے سامنے، ہم نے سب نے آپ کی آواز سنی ہے اور ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے، ہمیں بتاؤ۔ میں نے خط لکھا دریا کے نام، اپنی عادت چھوڑ دے، اگر تیرا بہنا اپنی مرضی سے ایک قطرہ بہ کر نکلا، اور اگر تیرا بہنا اللہ کے امر سے ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنی عادت ختم کر، وہاں سے اس لڑکی کا دریا میں غرق کرنا اور اس کے ذریعے سے پانی کا آنا، جو اس کی عادت بنی ہوئی تھی ہمیشہ کی، وہ ساری عادت ختم ہوئی اور وہاں کے مسلمانوں کا عقیدہ درست ہوا، اور حضرت عمر کا پرچہ دریا نے حضرت عمر کی بات کو مانا ہے۔ آپ سوچیے، آپ کو یہ تو نظر آتا ہے کہ حضرت عمر نے خط لکھ دیا، خط لکھ دیا، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ خطوط کن جماعتوں کو دے کر بھیجے گئے ہیں۔ جی آپ اس پر لگی کیا مدد شجاع ابن وہب کسی کا خط لے کر گئے، اس کا خط پھاڑ دیا، وہ واضح فوراً واپس ہو گئے۔
کسرا نے کہا انہیں گرفتار کرانے کے لیے 2 فوجی بھیجے جائیں. 2 فوجی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے. دونوں کانپ رہے تھے. فرمایا کیا بات ہے, کیوں ڈر رہے ہو؟ اب بھائی انہیں آرام کراؤ, صبح میں ملاقات کرانا. رات کو اکرام کیا فوجیوں کا صحابہ نے, ورنہ قتل کر دیتے. کون پوچھنے والا تھا؟ میں کہ نہیں, ان کا اکرام کرو. یہ فوجی آئے ہیں ہمیں گرفتار کرنے کے لیے, ہمیں ان فوجیوں کو دعوت دے کر انہیں اپنا بنا کر بھیجنا ہے اس میں کام کرنے کے لیے. انتقام, جہاں انتقام کا مزاج ہوتا ہے وہاں ہدایت کا انتظام نہیں ہوتا. جہاں انتقام کا مزاج ہوتا ہے وہاں ہدایت کا انتظام نہیں ہوتا, اور جہاں اکرام کا انتظام ہوتا ہے وہاں دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر اپنی قوم کی طرف واپس جاتا ہے. دیکھ لیا یہ دونوں فوجی آپ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے, آپ نے دونوں کو اکرام کیا, دونوں کو دعوت دی, اور آپ نے فرمایا صبح ان سے کہ تم مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو, رات میرے آقا نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا ہے. اسی رات کیا 1 مہینے سے مزاحمت کی کیسے خبر آ گئی؟ میں نے معلومات لی, پتہ چل گیا کہ ہاں جماعت کے جانے کا یہ فائدہ ہوا. انہوں نے ذمہ داری ادا کر دی, اللہ تعالی نے مدد کر دی. تیسرا, جس نے آپ کا خط پھاڑا تھا اللہ نے ملک پھاڑ دیا. ایسا ملک پھاڑ دیا کہ اس کی اولاد میں کوئی جوان, اس کی اولاد میں کوئی مرد نہیں رہا جو اس کی جگہ بادشاہ بنتا. بڑے بھائی نے سارے بھائیوں کو قتل کیا, باپ کو قتل کیا, پھر آخر میں خود زہر پی کر مارا گیا. ایک لڑکی رہ گئی تھی اس کی, اسے ملکہ بنایا دیا. تو میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں اس میں صرف اتنا نہیں کہ خطا میں لکھ دیا. آپ یہ دیکھیے وہ خطوط جماعتوں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں, ان جماعتوں کے خروج کا اور اللہ کے راستے کی تکالیف اور مجاہدے, اس نے ان کی بات کے اندر ایسا وزن پیدا کر دیا تھا جو ہمارے جلسہ کا ملفوظ ہے کہ دعوت اور عبادت کا جمع کرنا یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کو جو مسخر کیا کرتے تھے وہ اس راستے میں تکلیفیں برداشت کرنے والوں کے مجاہدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو متاثر کرتے ہیں. کیونکہ ایک اصولی بات ہے کہ داعی کا صبر اور داعی کا مجاہدہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. اس لیے دوستو عزیزو, یہ بنیادی بات ہے. یہ خروج تو اللہ کے امر کی وجہ سے ہم لوگ ساتھ بات کرتے ہیں. نکلنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آدمی گناہ کے ماحول سے باہر نکلے کچھ وقت کے لیے. آپ ہوا خوری کے لیے باہر نکلتے ہیں, جو لوگ پولیوشن کے اور فضائی آلودگی کے ماحول میں رہتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں کہ باہر نکلو تاکہ پھیپھڑے صاف ہوں, سینہ صاف ہو. آپ سوچیے تو صحیح, جب جسمانی اللہ اکبر جب جسمانی طور پر آدمی وہ پولیوشن کے ماحول کو چھوڑنا چاہتا ہے جسم کی صحت کے لیے, تو پھر سے اندازہ کر لیجئے کہ اپنی روح کے لیے آدمی کا منکر کے ماحول سے نکلنا کتنا اہم اور ضروری ہوگا. اس لیے میرے دوستوں اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر کرو. ہماری مال کا اللہ کی قسم سب سے بڑا مصرف وہ اللہ کے راستے کا خروج ہے. اس لیے کہ حضرت علی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تمہیں کوئی شرافت اور انسانیت ہے تو شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ زیادہ خرچ لے کر اس راستے میں نکلو تاکہ جہاں جاؤ وہاں والوں کا اکرام کر کے انہیں ہدایت کی طرف لاؤ. حضرت علی کا قول نقل کر رہا ہوں. جو لوگ بیچارے آج بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ کیا نکلنا, مال خرچ کرنا ضروری ہے اسی راستے میں ان سے کہہ رہا زیادہ حضرت علی کا قول ہے کہ زیادہ خرچ لے کر نکلو تاکہ جہاں جاؤ وہاں والوں کا اکرام کر کے انہیں اکرام کے ذریعے سے اسلام کی طرف راغب کرو. میرے بزرگ اب کام سے بہت آگے چلا گیا ہے. ہمارا کوئی اجتماع علاقائی اجتماع نہیں. ابھی ہم بہت افریقہ میں تھے, افریقہ والے آئے تھے ہمیں دربن میں اجتماع کے لیے تاریخ سے. میں نے کہا تم افریقہ والے سے, میں نے کہا سعودی افریقہ والے سے, میں نے کہا تمہاری سوچ اتنی تنگ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.